بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسے پچھلے اس حصے میں ہم نے بات کی کہ ویسے تو ادھر بات ختم ہو جانی چاہیے کہ لا جریمہ ولا عقوبہ بلا نص، کہ نہ کوئی جرم ہوتا ہے اور نہ کوئی سزا ہوتی ہے اس کی بغیر مضبوط دلیل شرعی کے، یعنی اور پھر دلیل شرعی میں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذرا براڈر اسپیکٹ میں تعزیرات کے باب میں، یعنی قانون موضوعی پی پی سی وغیرہ بھی آ جاتا ہے، جو ہمارے ہاں لیجسلیشن ہوگی وہ بھی آ جائے گی۔ تو پھر اس کو اب پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ فی جرائم الحدود، اب ہم ذکر کریں گے کہ فی جرائم القصاص والدیہ۔ تو یہ چونکہ اسلامی جو جورسپروڈنس ہے اس میں جرم کی تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ حدود الگ ہیں، قصاص و دیت الگ ہے اور تعزیر الگ ہے، اس لیے ہمیں ان کی الگ الگ مثال دیکھنا ہوگی کہ دیکھیں جیسے ہم نے حدود میں ذکر کیا کہ اس کی مضبوط دلیل ہوگی کوئی، اس کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح جرائم قصاص و دیت جو ہیں ان کی بھی سزا ہوگی۔ ٹاپک وہی ہے کہ یعنی ٹائٹل اس کا لا جریمہ ولا عقوبہ بلا نص فی جرائم القصاص والدیہ۔ اب قصاص کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور یعنی تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اور اسی طرح دوسری آیات میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت میں کہ الحر بالحر وال، یا بلکہ وہ جو ایک دوسری آیت ہے جس کے ذریعے ہم او پی پی سی کا جو وہ چیپٹرز ہیں کہ جس میں شجہ وغیرہ ہے کہ کسی نے یہ جرم کر دیا، انگلی کاٹ دی تو پھر اس کی اتنی دیت ہوگی، یا اس کو اگر قصاص لینا ہے تو وہ کیسے لیا جائے گا، یعنی اس کی ساری دلائل موجود ہیں اور وہ قرآن مجید سے ہمیں مل جاتے ہیں، یا اگر قرآن مجید سے نہ ملے تو جیسے پچھلے حصے میں ہم نے ذکر کیا سنت سے، صحابہ کرام کے زندگی سے مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ قصاص کی دلیل ہمارے پاس ایک تو یہ آیت آ گئی القصاص کتب علیکم القصاص، دوسری آیت یہ دیکھیں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور خاتون کے بدلے خاتون کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس آیت کی تھوڑی سی تشریح یہاں پہ کی گئی ہے کہ دیکھیں عربوں میں چونکہ وہ شریعت سے پہلے عجیب و غریب قسم کے رواج تھے، تو وہ کہتے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی سردار وغیرہ بڑا انسان قتل ہو جائے تو اس کے بدلے ہم جو قاتل کا قبیلہ ہے اس سے 100 لوگوں کو ماریں گے، یعنی کہتے تھے یعنی اس کی جان 100 لوگوں کے برابر ہے۔ اور لیکن اگر کوئی بیچارہ کوئی کمزور آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے وہ کہہ دیتے کہ جی اس کے تو بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کا خون حیدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور یہ فرمایا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ انسانی جان برابر ہے، چاہے آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان میں جو بھی قاتل ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پہ، مقتول جو بھی ہوا، مطلب غلام ہو، عورت ہو، بچہ ہو، اس صورت میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس آیت کا معنی۔ تو اصل ہمارا جو ٹاپک ہے، جو یعنی یہاں پہ جو ہمیں بات کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ دیکھیں قصاص کی اب دلائل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس طرح پھر آگے اس پہ اسی آیت کے ضمن میں اس پہ بحث ہو جاتی ہے کہ کیا ذمی کو بھی مسلمان کے بدلے میں، یعنی کافر کو اگر، یعنی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا اور وہ ذمی ہے، ذمی کا مطلب کہ مسلمانوں کی ریاست میں وہ رہ رہا ہے ٹیکس دے کے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے، انسانوں کا جو خون کے اعتبار سے برابری ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ، اور اگر دیت کی ہم بات کریں تو دیت بھی ہمیں اس کے دلائل قرآن مجید سے ہی مل جاتے ہیں کہ جو قتل خطا والی آیت ہے کہ ومن قتل منکم مؤمنا خطأ، تو اس کی جو سارا آگے پر ہے۔ اسی طرح اگر قتل عمد میں صلح ہو جائے تو اس پہ دیت ہے، اس کے بھی قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی کہ جس طرح قصاص و مطلب قصاص و دیت کے لیے یہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے حدود میں پڑھا کہ جرم کے جرم ہونے کے لیے بھی اور پھر اس کے نتیجے کے طور پہ اس کی سزا کے لیے بھی
मज़बूत दलील का नस का होना ज़रूरी है।